الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھنا. اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. پچھلے ہفتہ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت پر زور دیا گیا تھا. دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو عشق نبی عطا فرما دے. ہم آپ جب صحابہ کی تاریخ پڑھتے ہیں یا ان کی زندگی کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی زندگی سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سارے کے سارے دل و جان سے ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شیدا تھے. ہر وقت ہر لمحہ وہ فداکاری دکھاتے تھے. ان کے دل و جان میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بے واسطہ تھی. اور آج ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں, دیکھیں کیسی محبت ہے. اتنی کمزور سی ہے, اتنی فسفسی ہے کہ 100-200 مرتبہ درود پڑھنے توفیق نہیں ملتی. ابھی تو سنت پہ چلنا, ان کی زندگی کو اپنا کے اپنی زندگی بنانا, یہ تو ابھی دوسرا مرحلہ ہے. آخر کوئی تو وجہ ہوگی حدیث پاک میں جو آیا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی. میری امت میں جس وقت فساد ہو اس وقت اگر کوئی میری ایک سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے فلہ اجر 100 شہید, وہ 100 شہیدوں کا ثواب پائے گا. یہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت, ان کے طریقے کی اہمیت. سنت کہتے ہیں طریقہ کو, ادا کو. یہ ان کی ادا, ان کی سنت کی اہمیت بتلائی جا رہی ہے کہ جس نبی سے تمہیں محبت کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے, جس ذات سے تمہیں عشق پیدا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے, وہ بڑی متبرک ذات ہے. تبھی صحابہ کرام ان پر مر مٹے, سب کچھ اپنا تن من دھن قربان کر دیا. ان کی زندگی سے لگتا جیسے ان کو بس کچھ اور دکھتا ہی نہیں تھا. اگر انہیں بھوک لگتی تھی تو وہ جاتے تھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ لیتے تھے, ان کی بھوک مٹ جاتی تھی. انہیں کوئی غم لگتا تھا, وہ حضور کی خدمت میں جاتے, وہ غم غلط ہو جاتا تھا. کوئی بھی پریشانی ان کی ہوتی تھی, وہ دربار نبی کا رخ کرتے تھے. اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا رخ, ان کی سمت, ان کی توجہ اللہ کی طرف کراتے تھے, اللہ کی طرف کراتے تھے. جو کچھ لینا, جو کچھ مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو, انہی سے دل لگاؤ, وہی سب کی بگڑی بنانے والے ہیں. تبھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جب آپ نے کہا کہ صدیق
تم دوست کس کو بناتے ہو؟ تو کہا حضور آپ کو. تو کہا اللہ کو. کہا پیارے آقا اگر ہم آپ کو نہ پاتے، آپ ہمیں نہ ملتے تو ہم کیا جانتے کہ اللہ ہے کیا، اللہ ہے کون؟ یہ تو آپ کی برکت سے ہم نے جانا کہ اللہ وہ ہستی ہے جو سب کچھ کر ڈالتی ہے. سب سے بڑی طاقت کی مالک اللہ کی ہستی ہے. ہم نے تو آپ سے جانا، آپ سے سیکھا، اس لیے ہم آپ کو سب سے پہلا دوست مانتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہاں جس سے ہم کچھ سیکھتے ہیں اسی کی کھال ادھیڑتے ہیں. جو ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے ہم اسی کی غیبت خوری، اسی کی جو ہے برائیاں کرتے ہیں. دیکھیے آپ، اس کے بعد کہتے ہیں ہمیں کچھ فائدے نہیں نظر آتا. ارے وہ بے حیا ہے، بے غیرت ہے جو محسن کے احسان کو بھول جائے. اور صحابہ سارے کے سارے حیادار تھے، شرمیلے تھے، باحیا تھے، بے غیرت نہیں تھے ہماری طرح. اس لیے وہ پروان چڑھے، معیار حق انہیں گردانا گیا کہ حق کے ترازو ہے، معیار ہے، یہ کھڑے ہیں، ان میں کسی قسم کی کھوٹ نہیں. تب پیارے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی. اب یہ ساری کی ساری ہستیاں پیارے آقا سے دل و جان سے محبت کرتی ہیں، سب کچھ اپنا انہی کو مانی ہے. اپنے عشق و محبت کا مرکز اور محور سارے کے سارے صحابہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بنائے ہیں. یہاں سے غور کیجئے گا، سارے کے سارے صحابہ اپنی محبت و عشق و محبت کا مرکز اور محور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بنائے ہیں. اور یہی ان کی خوراک ہے اصلی. بھوک پیاس ہی کیا؟ عشق نبی، محبت رسول. اسی یسنا میں ایسا محبوب اب جب 12 ربیع الاول کو جدا ہو رہا ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے. ایسے عالم میں جبکہ آپ نے بتا دیا، مختلف مجلس اور مختلف اوقات میں اشارہ دے دیا کہ بس میں اب اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہوں. جو سورت میں نے ابھی تلاوت کی، سورہ نصر، یہ بھی جب آپ نے تلاوت کی، آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، تو صحابہ خوش ہو گئے. بہت سے صحابہ خوش ہو گئے. کیوں خوش ہوئے؟ فی دین اللہ افواجا پر، کہ عنقریب فوج کی فوج، جھوم جھوم، جماعت در جماعت لوگ آ کے اسلام میں داخلہ لے گئے. تو سارے صحابہ جھوم اٹھے، خوش ہو گئے. اسی میں اللہ کے نبی کا ایک دیوانہ اور پروانہ، جسے ہم آپ صدیق اکبر کے نام سے جانتے ہیں، وہ سسکیاں لے کر آہیں بھرنے لگے، رونے لگے. لوگ سوال کر بیٹھے کہ صدیق، یہ تو بشارت ہے، یہ تو خوشخبری ہے. جیسا کہ روایت بتاتی ہے 700 آدمیوں کا قافلہ اکٹھے یمن سے آیا اور اسلام میں داخلہ لیا. سبحان اللہ. اتنی بڑی بڑی جماعت آ رہی تھی. جہاں ایک آدمی کلمہ پڑھنے کو نہیں تیار تھا، آج 700 ہزار لوگ آ کے اکٹھے، حلقہ بگوش اسلام ہو. کتنی خوشی اور مسرت کی بات ہے. ایسے عالم میں وہ دیوانہ رسول، وہ صدیق اکبر سسکیاں لے رہے ہیں،
आहें भर रहे हैं, तड़पने लगे हैं, लोग जाके सवाल कर रहे हैं, ये तो खुशी का मौका है, आप रो रहे हैं। कहा यारो यकीनन खुशी का मौका है, लेकिन तुम देख नहीं रहे हो कि अल्लाह ने इशारा दे दिया है अपने महबूब को अपने पास बुलाने का। अरे इस वक्त महबूब से जुदाई का गम मुझे सता रहा है, मैं उनके फिराक में रो रहा हूँ, इनके गम में रो रहा हूँ कि मेरे महबूब अब जुदा होने वाले हैं। किसी ने क्या सच ही फरमाया है, नातुन नबी के अंदर वो नक्शा बहुत अच्छा खींचा है, सुनिए। रसूलुल्लाह जब फैला चुके इस्लाम दुनिया में, हर एक जानिब चमक उठा खुदा का नाम दुनिया में, तो फिर अल्लाह ने अपने नबी को याद फरमाया। कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पढ़ते रहे। एक दरूद पढ़ने से पक्की रिवायत है 10 रहमतें नाजिल होती हैं, 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह मिटाए जाते हैं, 10 दर्जात जन्नत में बुलंद होते हैं। कहिए बेशक एक रहमत अल्लाह की काफ़ी है, यहाँ तो 10 रहमतें मिल रही हैं। कल मैदान महशर में एक नेकी घटेगी, कोई नहीं देगा। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। भाई बहन बेटी बीवी माँ बाप सब एक दूसरे से मुंह देखेंगे, फेरेंगे मैदान महशर में। एक नेकी कोई देने को नहीं तैयार होगा। क्यों? इसलिए कि नेकी का भाव खुल चुका होगा, यहीं जमा कर लो। अरे हम आप अगर परदेश गए हैं कमाने के लिए और वहाँ से जब लौटते हैं 2 साल 2.5 साल बाद, अगर पास में कुछ ना हो, पल्ले कुछ ना हो, सारी कमाई खर्च हो गई हो, आते हुए शर्म नहीं आती? फिर तरह तरह के ख्याल नहीं आते कि छोटी बेटी अगर पूछ ली कि अब्बू हमारे लिए क्या लाए हैं, छोटी बहन ने अगर पूछ लिया भाई जान इतने दिन पे आए हैं क्या हमारे लिए तोहफा लाए हैं, तो सोच सोच के आदमी देखिए शर्मिंदा नहीं होता। देखिए वहाँ कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी अगर घट गई, और घटेगी। बाज़ रिवायतें बताती लोग पहाड़ जैसी नेकियां लाएंगे, लेकिन बहुतों का हक मारे होंगे, वो सारी नेकियां उन्हें दिला दी जाएंगी, लेकिन हकदारों का हक ख़त्म नहीं होगा। सबसे बड़ा गरीब और कल्लाश उस दिन ये शख्स होगा। अल्लाह हम सबको ऐसी कल्लाशियत से बचाए। यहाँ की फ़कीरी तो बहुत अच्छा, लेकिन मांगना नहीं चाहिए। यहाँ की फ़कीरी भी नहीं मांगना चाहिए, लेकिन वहाँ अगर कल्लाशियत आ गई तो अल्लाह हम सबको बचाए, हम सबका बेड़ा पार लगा देंगे इंशाअल्लाह। ये हम आप जो इश्क़ नबी या मोहब्बत रसूल में जो ये बैठ के सुन रहे हैं, ये मजलिसें वहाँ नोट हो रही हैं और फरिश्ते यहीं मौजूद हैं। इंशाअल्लाह यही मजलिस है हमारे निजात का ज़रिया बन सकती है इंशाअल्लाह। तो देखिए कितना अच्छा नक्शा खींचा है। तो फिर अल्लाह ने अपने नबी को याद फरमाया, पयाम वस्ल देकर आपका दिल शाद फरमाया कि प्यारे महबूब अब आने का वक्त हो गया। लेकिन हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम से अल्लाह पाक ने इतना कह दिया था, जाओ पूछ के जाना, इजाज़त लेके जाना, बगैर पूछे मत जाना, वरना बेअदबी और गुस्ताखी होगी। ऐसे महबूब हैं ये अल्लाह के कि जहाँ मौत का फरिश्ता भी इजाज़त लेके आ रहा है, और आज तक ये मौत का फरिश्ता किसी से इजाज़त नहीं लिया। जान लीजिए फ़कत वाहिद हमारे आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हस्ती है जिनसे इजाज़त मौत का फरिश्ता भी ले रहा है। पयाम वस्ल देकर आपका दिलशाद फरमाया, इरादा आखिरी हज का किया सन 10 में हजरत ने, वहीं पर आखिरी खुतबा दिया फ़ख्रे रिसालत ने कि मैं अब जल्द ही अपने खुदा के पास जाता हूँ, तुम्हारे वास्ते कुरान सुन्नत छोड़ जाता हूँ। अमल करते रहे तुम सब अगर हुक्म पैगंबर पर, अमल करते रहे तुम सब अगर हुक्म पैगंबर पर, तो मुझसे आ मिलोगे आखिरत में हौज़ कौसर पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2-3 पता आपने बताया था। यहाँ एक बात ज़िमनन अर्ज़ कर दूँ, हज़रत फ़ातिमा से जब आपने अर्ज़ किया कि बेटी
عنقریب اب میں اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ تو حضرت فاطمہ رونے لگے، کہا ابو وہاں بہت بھیڑ ہوگی، ہم آپ کو تلاش کہاں کریں گے؟ کہا بیٹی جہاں میزان لگا ہوگا وہاں آ جانا، جہاں نیکی بدی تولی جائے گی، یا تو میں وہاں ملوں گا اور نہیں تو پل صراط کے پاس آ جانا۔ میری امت جب گزر رہی ہوگی تب بھی میں دیکھوں گا اور اپنے رب سے فریاد کروں گا کہ میرے رب میری امت یعنی وہ کٹ کے جہنم میں گرنے نہ پائے، چونکہ پل صراط جس سے گزرنا ہے اس کے نیچے جہنم کی کھاڑی ہے، جو کٹ کے گرے گا وہ جہنم ہی میں جائے گا۔ تو کہا یا تو وہاں ملوں گا یا تو حوض کوثر پر ملوں گا، لیکن زیادہ تر روایتیں حوض کوثر پر ہیں۔ کہیے اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پیارے آقا کے ہاتھ سے اگر حوض کوثر کا جام ہم آپ پینا چاہتے ہیں تو درود خوب پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ۔ پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، اور مجھے بھی دربار نبی میں پیش ہونا جانا ہے، آپ پڑھنا شروع کر دیں گے تاکہ میں جا کے کہہ دوں کہ حضور آپ کی امت سے اور خود اپنے کو تیار کر کے آپ کے دربار میں حضور کا تحفہ لایا ہوں درود کا، حضور قبول فرمائے۔ تو انشاءاللہ ہمارے آپ کے لیے قبولیت رکھی ہے انشاءاللہ، اس لیے پڑھنا نہ بھولیں۔ اور اگر دنیاوی تفکرات سے بھی نجات چاہتے ہیں اور کسی قسم کی بیماری اگر گھیری ہے یا روٹی روزی میں تنگی ہے، کسی بھی قسم کی، درود پڑھ کے آپ دیکھیں بادشاہت والی زندگی انشاءاللہ ملے گی، ایسا سکون نصیب ہوگا جو اوروں کو نہیں ہوگا۔ اس لیے پہلی فرصت میں شروع کر دیں انشاءاللہ۔ دیکھیے تو کہا بیٹی وہاں، تو جب آپ رونے لگی اور بہت زیادہ ہچکیاں لے کے ابو کی جدائی میں، تو پیارے آقا نے کہا بیٹی گھبراؤ نہیں، میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا یعنی میرے اہل بیت میں، میرے گھر میں، میرے خاندان میں سب سے پہلے جس کا انتقال ہوگا میرے بعد وہ تمہارا ہوگا، اس لیے تم سب سے پہلے ملو گی۔ تو آپ مسکراتی تھی۔ بہرحال روایت آپ سنتے رہتے، اس میں جانا نہیں، اصل بات رہ جائے گی۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے اپنے نبی کے ہاتھوں سے۔ ہاں تو وہ فرمایا آپ نے عمل کرتے رہے تم سب اگر حکم پیغمبر پر تو مجھ سے آ ملو گے آخرت میں حوض کوثر پر، نہ ہرگز بھولنا آپس میں تم سب بھائی ہو، کرو وہ کام جس میں دین و دنیا کی بھلائی ہو۔ یہ آپ نصیحت کر رہے ہیں امت کو کہ تم ایسا کوئی کام مت کرنا جس سے آپس میں فتنہ فساد ہو، تم لوگ محبت سے رہنا، آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرنا۔ دیکھ رہے کیسی نصیحت آپ کر رہے جاتے جاتے، اور امت ایک دوسرے کا گریبان کھینچ رہی ہے۔ سگے بھائی ایک بالشت زمین چھوڑنے کو تیار نہیں، فرنٹ والا کمرہ ہم کو چاہیے، فرنٹ والی دکان ہم کو چاہیے، اچھی زمین ہم کو چاہیے، باقی اور بھائی جائیں بھاڑ میں۔ یہ ہے محبت ہماری۔ ماں اگر ہماری بیوی پر تھوڑا توجہ دے دی اور بھائیوں پر نہیں دی، بس خیریت نہیں ہے ماں کی۔ دیکھیے گھروں کا حال ہمارے اجڑا ہے، ایسی حرکتیں ہم کر رہے ہیں کہ کجڑے بھی ایسی حرکتیں نہیں کرتے۔ کجڑا سمجھ رہے ہیں نا، وہ برادریاں بھی ایسی حرکتیں نہیں کرتی۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمت پر چلنے کی توفیق دے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرنا، محبت سے رہنا، نہ ہرگز بھولنا آپس میں تم سب بھائی ہو، کرو وہ کام جس میں دین و دنیا کی بھلائی ہو۔ تمہاری عورتوں کے حق میں اگر کوئی کمی آئی، تمہارے دین و مذہب کی جہاں میں ہوگی رسوائی۔ اپنی عورتوں کو حقارت سے نہ دیکھنا، انہیں مارنا پیٹنا مت۔ اگر تمہاری عورت کی بدنامی ہوئی تو تمہاری نہیں، اسلام کی بدنامی ہوگی، مذہب اسلام کی بدنامی ہوگی۔ ایسی حرکت ہرگز مت کرنا۔ اور ہم لوگ دیکھیے بیلٹ نکال کے دیکھتا ہوں مارتے ہیں۔ ہم جیسے لوگ مشورہ دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جا تھانے میں FIR کر دیں۔ ایسے کسائی بھائی یہ مسلمان ہیں؟ ارے جو اپنی بیوی کو بہلا پھسلا نہ سکے، جو اپنی بیوی کا دل نہ جیت سکے، جو ایک بیوی کو خوش نہ رکھ سکے، وہ کتنا گیا گزرا آدمی ہے۔ اس کو تو اپنا عاشق بنائے رکھنا چاہیے۔
ابھی ایک آدمی 9 سال سے آئے، 9 سال ہوا شادی ہوئی، ابھی جلدی مجھ سے ملنے آئے، لکھنؤ شہر میں رہتے ہیں۔ اچانک ان کی بیوی کا فون آیا، تہجد کے وقت وہ آ چکے تھے، یہاں اترے تھے، اچانک فون آیا، پھر اس کے بعد خانقاہ آئے، اتنے میں ان کے اہلیہ کا فون آ رہا، کیا کہہ رہے ہیں، 9 سال شادی ہوا ہے، آج فرسٹ مرتبہ پہلی دفعہ میری عورت کا فون آیا ہے جو خیریت لے رہی ہے۔ تو اس سے میں کیا سمجھوں کہ ان کی بیوی کی کمی ہے؟ نہیں میاں، آپ کی کمی ہے، آپ نے اپنے دل سے ان کے دل کو جوڑا نہیں، ہمیشہ توڑے رکھا، دل کے قریب نہیں رکھا۔ جب آپ گھر سے نکلے وہ کبھی مچلی نہیں، آپ کی جدائی پر کبھی اسی لیے تڑپی نہیں۔ آپ قریب رکھے ہوتے تو کاہے کو وہ نہ تڑپتی۔ پیارے آقا آخر وقت میں کہہ رہے ہیں، تمہاری عورتوں کے حق میں اگر کوئی کمی آئی تمہارے دین و مذہب کی، جہاں میں ہوگی رسوائی۔ ہماری رسوائی کا ایک سبب یہ بھی ہے، آپ دیکھیے ہماری بہن بیٹیوں کا جب رشتہ طے ہوتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے، ذرا پتہ لگاؤ دیکھو سسوئی منہ کی تیز ہے کہ نہ ہے۔ بھائی ہوتا ہے نہیں، دیکھیے اچھا اس کی 2 بہنیں جو ہیں دیکھو یہیں پر رہتی ہیں، ڈیرا ڈالے یا اپنے گھر بھی جاتی ہیں، ذرا پتہ لگاؤ وہ بھی تو منہ کی تیز نہیں ہے، پتہ چلا سب کے سب منہ پھٹے ہیں۔ ہمارے گھروں کا حال ہے، مسکرائے نہیں، رونے کی بات ہے، رونے کی بات ہے، استغفر اللہ کہیے۔ یہاں تو شادی طے ہوتی ہے تب تک لڑکا لڑکی کا موبائل دے دیتے ہیں، یہ تو حرام ہے بھائی، یہ رشتہ حلال ہے جو شادی بیاہ کا ہونے والا ہے، اس حلال میں تم حرام شامل کر رہے ہو۔ اور حلال پر مبنی بنیاد پر، حلال پر جو رشتہ ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ آپ حرام کاری کروا کے اس کے بعد سوچتے ہو جب شادی ہو جائے تو دونوں ایک دوسرے سے محبت کریں، کیسے ہوگا؟ ارے جو رشتہ حرام کی بنیاد پر آپ نے طے کر دیا اس پر تو لعنت برسے گی۔ اور صفت تو یہ ہے کہیں کہیں اگر رشتہ 1 سال 1.5 سال بعد 6 مہینے بعد ٹوٹ گیا تو ماں باپ جدا ہو گئے، اب یہ دونوں کو جدا کون کرے گا؟ یہ تو دونوں ایک دوسرے کو دل دے چکے تھے، گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتے تھے، ان کی راتیں موبائل پر گزر رہی تھی۔ اب اگر رشتہ ٹوٹ بھی جاتا ہے یہ دونوں اپنا رشتہ توڑنے کو تیار نہیں، حتیٰ کہ یہ بھاگنے کو تیار اور بھاگتے ہیں۔ میرے یہاں لوگ آتے ہیں فون سے یا ویسے آتے ہیں، کہتے ایسوں کی شادی کرا دے، میں کہتا ہوں بالکل کراؤ، جائز ہے۔ اور جو ماں باپ اس بیچ میں دخل دے ایسے ماں باپ بے حیا بے غیرتوں کو مارو کہ کمینے اتنے دن سے تو ان سے حرام کروا رہا تھا، آج جب میں حلال کروانے جا رہا ہوں تو تجھ کو برا لگ رہا ہے؟ کس منہ سے آ کے بات کر رہے ہو؟ اگر حرام کاری روکنی تھی تو پہلے روکنا چاہیے تھا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم ایک دوسرے کا نکاح کرواؤ۔ بہرحال اگر ایسا معاملہ آپ کروا دیا کریے، وہ حرام کاری سے تو اچھا ہے۔ کیوں بھائی ہو رہا کہ نہیں آج کل؟ مت دیجئے، کہہ دیجئے رشتہ جب ہو جائے گا تب خود میاں بیوی بن جائیں گے، اپنا بات کریں گے۔ حرام کی بنیاد پر رشتے ٹکتے نہیں ہیں، حرام کی بنیاد پر جو رشتہ قائم دائم ہوتا ہے نا وہ قائم دائم نہیں رہتا، بڑی جلدی اللہ کی مار پڑتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ بہرحال پتہ نہیں کیوں سارا وقت نکلتا جاتا، چلیے درمیان میں اگر کوئی بات آئے گی تو نہیں سناؤں گا انشاءاللہ، پھر کبھی زندگی رہی تو۔ تمہاری عورتوں کے حق میں اگر کوئی کمی آئی تمہارے دین و مذہب کی جہاں میں ہوگی رسوائی، کہیں ایسا نہ ہو شیطان کا کچھ زور چل جائے، قدم اسلام سے پھر کفر کی جانب پھسل جائے۔ یہ صحابہ کو آپ سمجھا بجھا رہے تھے کہ میرے بعد ایسا مت کرنا، ڈٹے رہنا، جمے رہنا، دین پر مستقیم رہنا۔ غرض جس نور سے ہر سمت دنیا میں اجالا تھا وہ حقہ لاڈلا اپنے خدا سے ملنے والا تھا۔ مدینہ واپسی کے بعد، یعنی آپ جب آخری حج کر چکے اب مدینہ واپسی ہوئی تب، اب نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ مدینہ واپسی کے بعد حضرت کو بخار آیا، بخار ایسا کہ تھوڑے ہی دنوں میں بار بار آیا،
حرارت بڑھ گئی جب حد سے زیادہ جسم اطہر پر، تو پانی کے دیے چھینٹے نبی نے روئے انور پر۔ نماز اب حضرت صدیق اکبر ہی پڑھاتے تھے، جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نہ آتے تھے۔ بالآخر ہو گیا رخصت جہاں کی آنکھ کا تارا، وہ قبل ظہر دوشنبہ کے دن اللہ کا پیارا۔ مدینہ کے در و دیوار پر حسرت برستی تھی، ادھر یاد نبی سے مسترب مکہ کی بستی تھی۔ پریشاں پھر رہے تھے لوگ، دل پر چوٹ کاری تھی، گھروں میں شور تھا، ہر سمت آہو گریہ زاری تھی۔ 63 سال دنیا میں شعائے دین پھیلا کر، خدا کا لاڈلا اپنے خدا سے مل گیا جا کر۔ سبحان اللہ، 63 سال آپ نے خدمت کر کے اللہ کے حضور پیشی کا وقت جب آیا تو فرشتہ آ رہا اور کہہ رہا ہے حل ادخلک فی البیت، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ پھر آپ سے پوچھ کے آیا۔ اس کے بعد لمبا واقعہ، حضرت جبریل کو آپ نے واپس بھیجا۔ اس کے بعد پھر وہ آئے پیغام لے کے، اللہ پاک نے کہا کہ میں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر حسنین کریمین اور تمام دیگر اپنی خواتین سے ملاقات، اور لوگوں کو جو جو ضرورت محسوس ہوئی آپ نے سب کو نصیحت وصیحت کیا۔ اس کے بعد سب کو یقین ہو گیا کہ بس اب یہ آخری وقت ہے، آخری لمحہ ہے۔ بہرحال اب وہ آخری گھڑی جب آئی تو آپ ابھی امت کے یاد میں اب مچل رہے ہیں۔ امی عائشہ کہتی ہم نے دیکھا کان لگا کہ پیارے آقا یا رب امتی یا رب امتی کہہ رہے تھے، امت کے لیے تڑپ رہے تھے۔ فرشتے کو جب حکم ہوا جان نکالنے کا، ابھی پڈلی تک آیا ہی تھا کہ آپ کو شدید درد محسوس ہوئی، تو آپ نے کہا کہ کیا جب جان نکالتے ہو سب کو درد اتنا ہی ہوتا ہے؟ تو فرشتے نے کہا نہیں، آپ کو سب سے ہلکا درد ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میری امت کا قیامت تک کا جتنا موت کے جھٹکے کے وقت درد ہوتا ہے وہ سارا درد میرے سینے پر لاد دو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا کریم، اتنا مہربان نبی کہاں ملے گا دوستو؟ بہرحال آپ کی آنکھیں اب بند ہوئیں، آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ کی وفات ہو گئی، ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ وہ صحابہ جو عشق و محبت کا مرکز اور محور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بنائے تھے، وہ تڑپ اٹھے۔ صدیق اکبر وہاں موجود نہیں تھے، کہیں گئے تھے کام سے، آپ ہی نے بھیجا تھا۔ اس کے بعد آپ واپس آتے ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر جیسا آدمی ہوش کھو بیٹھا ہے، تلوار لے کر مدینے کی گلیوں میں حضرت عمر چلنے لگے اور کہا جو یہ کہے گا کہ میرے آقا کا انتقال ہو گیا ہے تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ ارے میرے آقا تو اپنے اللہ سے ملنے گئے ہیں، وہ ہمیں چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ آئیں گے، ایک ایک دشمن کا وہ سر کاٹیں گے۔ یہ ساری باتیں جب لوگ سنے تو سمجھ گئے کہ حضرت عمر پر کافی جو ہے وفات نبی کا اثر ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے، آپ نے چادر ہٹائی اور پیشانی پر بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد ایک تاریخی جملہ کہے جو اس کتاب میں نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو درج ہے وہ پڑھ کے سناتا ہوں، انشاءاللہ بہت کام کی چیز ہے، مجھے بہت نفع دیتا ہے۔ آپ نے جب بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد آپ نے فرمایا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، روایت بہت لمبی ہے، وقت مختصر ہے، الی آخر سنیے ترجمہ اس کا۔ پیارے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، بوسہ لیے ہیں پہلے پیشانی کا، اس کے بعد آپ فرما رہے ہیں، کتاب دیکھنی ہوگی تو دیکھ سکتے ہیں، نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر صفحہ 4 پر نظرانۂ عقیدت کے نام سے، نظر عقیدت کے نام سے ہے۔ فرمایا حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی زندگی بھی پاکیزہ تھی اور وفات بھی پاکیزہ ہوئی۔ آپ کی جدائی سے نبوت کا وہ سلسلہ ختم ہو گیا جو آپ سے پہلے کسی نبی کی وفات سے ختم نہ ہوا تھا۔ آپ کی شان عالی ناقابل بیان ہے اور آپ کی ذات عالی رونے سے بالا تر ہے۔ آپ نے امت کے ساتھ وہ خصوصی برتاؤ کیا
کہ آپ کی ذات سراپا تسلی گاہ بن گئی، یعنی ہمیں کوئی دکھ ہوتا تھا تو ہم یہاں آتے تھے، ہمیں فوراً تسلی مل جاتی تھی۔ اور آپ نے رحمت کو اس قدر عام کیا کہ ہم سب آپ کی نظر میں برابر قرار پائے۔ اگر آپ کی وفات اختیار ہوتی تو ہم آپ کی وفات کے بدلے میں، پیارے صدیق کہہ رہے ہیں پیارے آقا، اگر آپ کی وفات کے بدلے میں کتنی ہی جانیں قربان کر دیتے، لیکن آپ وہ جانے نہ دیتے۔ آپ نے ہمیں رونے سے منع کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر آپ نے رونے سے منع نہ فرمایا ہوتا تو ہم آپ کی یاد میں آنکھوں کے آنسو خشک کر ڈالتے، اتنا روتے کہ آپ کی ہماری آنکھیں خشک ہو جاتی۔ مگر وہ ذات جس پر قابو پانے سے ہم عاجز ہیں، وہ ہمارے دل کی کڑھن اور آپ کی جدائی کا انتہائی قلق ہے۔ ان دونوں نے اب زندگی بھر نہ جانے کی قسم کھا رکھی ہے، یعنی آنسو نے اور ہماری آنکھ نے، جیسے ایسا لگتا ہے جیسے قسم کھا لیے ہیں، یہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے یہ جذبات ہمارے حضور تک پہنچا دے۔ اب یہ دعا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ، ہمارے یہ جو جذبات ہیں، ہم لوگ جو اپنے نبی کے لیے تڑپ رہے ہیں، یہاں آمین کہیے گا، چونکہ ہم آپ بھی تڑپ رہے ہیں اس وقت اپنے نبی کے لیے۔ وہی منظر اب سوچئے، پیارے صدیق کیا کرے، اے اللہ ہمارے یہ جذبات ہمارے آقا تک پہنچا دے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے پروردگار کے دربار میں ہمیں یاد رکھیے اور ہمیں اپنے دل میں بسائے رکھیے، اور یقین جانیے کہ آپ نے اگر ہمیں صبر و سکون کی تعلیم نہ دی ہوتی تو ہم اس وحشت اثر حادثہ کو ہرگز برداشت نہ کر پاتے۔ اے اللہ ہمارا یہ پیغام ہمارے نبی تک پہنچا دے اور ہماری طرف سے ان جذبات کو محفوظ فرما دے۔ سبحان اللہ، کہیے آمین۔ یہ سارے جذبات تھے ان حضرات کے۔ اب ہم لوگ سوچیں ہمارے پاس بھی کوئی جذبہ ہے کہ جو ہم اپنے نبی کے لیے کبھی مچلتے ہوں، کبھی اپنے نبی کے لیے تڑپتے ہوں۔ ارے جب یہ صورت نازل ہو گئی، اس کے بعد امی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہو گئی تو اس کے نازل ہونے کے بعد آپ اکثر سبحانک ربنا وبحمدی اللہم اغفر لی وبحمدک اللہم اغفر لی، یعنی اکثر یہ تسبیح پڑھتے تھے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں اس سورت کے نازل ہونے کے بعد آپ اٹھتے بیٹھتے دعا میں اکثر یہ کہتے تھے سبحان اللہ بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ کیا نعوذ باللہ آپ سے کوئی غلط حرکت سرزد ہوئی تھی؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں، لیکن دربار الہی میں پیشی تھی، اس لیے بار بار استغفار کر رہے تھے، یہ تلقین کر رہے تھے، یہ سبق دے رہے تھے میری امت بار بار توبہ کرتے رہنا، اللہ کے سامنے روتے دھوتے رہنا، اور خصوصاً جب تمہیں موت کا وقت آ گھیرے، تمہیں احساس ہو جائے لگتا میں رہوں گا نہیں، میرے جانے کا وقت ہے، تو اس وقت تو اور زیادہ رونے دھونے کی ضرورت ہے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو بار بار مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کی مقبول حاضری کی توفیق عطا فرمائے، ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ آپ سب کی طرف سے انشاءاللہ اجازت ہے نا؟ اگر یاد رہا جن جن کا نام تو نام کے ساتھ سلام پیش کر دوں گا، اور اگر نام نہیں یاد رہا تو من جملہ مصلیان کھریوا موڑ مسجد سے انشاءاللہ سلام دربار نبی میں پیش کر دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ، سنت پڑھ لیں۔